بہت شکریہ ظلم محمد قاسی صاحب. ہاں ایسا ہے جی کہ یہ ظلم محمد قاسی صاحب ہمارے 2 روزہ ڈرامہ ٹیلی ویژن ڈرامہ سیمینار کے آخری مقرر تھے، اور اب شعبہ نفسیات پشاور یونیورسٹی کے چیئرمین یہاں موجود ہیں ڈاکٹر علی احمد صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس 2 روزہ سیمینار دونوں دن وہ ان کی بڑی کرم نوازی وہ دونوں روز یہاں موجود رہے، سارے مقالے سنیں کہ وہ تشریف لائیں اور اس کو سم اپ کریں. جی جناب ڈاکٹر علی احمد صاحب. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب یہاں میں ابھی حاضر ہو رہا تھا تو ہمارے ایک دوست نے کہا کہ خدا را مختصری کیجیے گا. میں نے کہا انشاءاللہ مختصری کروں گا. خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے. خدا مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی، اسی پر میرا بھروسہ ہے. یہ ایک بنیاد ہے کمیونیکیشن کی، یہ ایک بنیاد ہے ذرائع ابلاغ عامہ کی کہ ایک مکالمے کو کس جذباتی انداز میں اور کس طریقے سے آپ اس کے اندر سما کر کہہ دیں. آپ رلا دیں، آپ ہنسا دیں، اور جب آپ رلائیں گے اور ہنسائیں گے تو میں پوری اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ان مکالموں کا اور ان اداکاری اور فنکاری کا آپ کے نروس سسٹم، نظام اعصاب پر جو گہرا اثر پڑے گا اس کو شاید اس وقت ہم لوگ احساس نہ کر سکیں. آپ کو شاید، آپ مجھے اس وقت نہیں شاید پہچان رہے ہوں گے. آج سے 4 سال پہلے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالجمیل قادری صاحب آئے تھے اور ہماری اور ان کی آپ کی گفتگو ہوئی تھی. انہوں نے آپ سے گفتگو کی تھی اور آپ نے فنکاروں کے مسائل بیان کیے تھے. میں اس وقت یہاں پر بحیثیت چیئرمین بالکل نہیں آیا، افضال بخاری صاحب یا اور کوئی صاحب سمجھے. میں بحیثیت ایک طالب علم آیا ہوں اور آپ لوگوں سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اور میں اس بات کا اظہار کرتے ہوئے دل و جان سے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ صوبہ سرحد دبستان اردو ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ہاں پاکستان میں اور خاص طور سے صوبہ سرحد میں شاید ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، شاید ہمارے ہاں فنکار نہیں ہیں. تو یہ میرے خیال میں کچھ غلط خیال ہے، زیادہ صحیح نہیں ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں سے پروفیسر پطرس بخاری پیدا ہوئے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے زید بخاری پیدا ہوئے جو آل انڈیا ریڈیو اسٹیشن دہلی کے انگریزوں کے زمانے میں ڈائریکٹر جنرل ہوئے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے دلیپ کمار اور راج کپور آئے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آپ حضرات، آپ فنکار پیدا ہوئے. میں بہت شوق سے ڈرامے دیکھتا ہوں، عرصے تک ڈرامے دیکھے، بیچ میں کوئی ایک 5-10 سال کا وقفہ آ گیا، اب پھر میں نے دوبارہ دیکھنے شروع کر دیے ہیں. اب جو حکم مجھے جو دیا گیا ہے، دو دنوں میں جو کارروائی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کو چند الفاظ میں سمو دوں. دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے اظہار خیال ضرور کروں گا تھوڑا بہت. کہیں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو خدا کے واسطے بالکل درگزر کر دیجیے گا، اور یہ مت خیال کیجیے گا کہ میں نے کسی کی ذات پر کچھ کہا ہے. اچھی بات ہو اسے دل میں رکھ لیں. آپ طاہر صاحب نے کل اپنے ذکر کیا تقریر میں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹی وی اکیڈمی نہیں ہے، اگر ہے تو اس کا ہم پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. میں آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ پاکستان میں شعبہ نفسیات یہ واحد شعبہ ہے پشاور یونیورسٹی میں جو کہ اسپیشلائزیشن کراتا ہے MA/MSc لیول پہ، MPhil اور PhD میں، جس ایریا کا نام ہے میس میڈیا آف کمیونیکیشن. ہم اس میں آپ کی پوری طریقے سے مدد کر سکتے ہیں. آپ سے خود ہم سیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں خود سکھائیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے، جب کل عتیق صاحب پرسوں تشریف لائے تھے میرے شعبے میں، تو میں نے اتفاق سے، اس وقت میں اپنے کچھ کام میں مصروف تھا، تو میں نے ان کو بہت خوش دلی سے ایک دعوت نامہ میں نے انہیں دیا ہے. اور وہ دعوت نامہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی
جلد ہی خیال یہ ہے کہ یا تو آخری ہفتے میں دسمبر کے یا جنوری اگلے سال انشاءاللہ پہلے ہفتے میں ایک سیکنڈ اینول کانفرنس کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے میس کمیونیکیشنز ان دی تھرڈ ورلڈ. تو آپ سب ہماری جانب سے اس میں مدعو ہیں. ہم نے اس کے دعوت نامے چھپوائے ہیں. ہم نے پچھلے سال بھی آپ کے جو یہاں پہ جو منتظمین اعلیٰ تھے ان کو بھی بھیجا تھا اور ہمیں افسوس تھا کہ آپ کے ہاں سے نہیں آئے. ہمارے ایک شاگرد عزیز ہیں مسعود احمد شاہ, ان سے ہماری قربت اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں سائیکالوجیکل سوسائٹی کے صدر تھے اور میں سائیکالوجیکل سوسائٹی کا نگراں تھا. تو ہم صرف کلاس میں ہی ساتھ نہیں رہے بلکہ افغانستان بھی ٹور گئے. اور اب آپ لوگوں کی یہ اپنی خود لگن ہے اور یہ کام لینے کا طریقہ ہے کہ مسعود سے, یہ کیونکہ میرے شاگرد ہیں تو میں مسعود بھی نہ کہہ سکتا, مسعود سے کس طریقے سے آپ کام لیں. دوسرا ایک ذکر آیا, عتیق صاحب نے انگریزی کتب کا حوالہ دیا. میں بھی اس سے بالکل متفق ہوں کہ ادب کہیں کا ہو, کتاب کہیں کی ہو, مقالہ کہیں کا ہو, کسی زبان میں لکھا ہوا ہو, وہ ہم کو ضرور بالضرور پڑھنا چاہیے. لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کوئی ایسا درس و تدریس کا طریقہ ہو جس میں ہم شیکسپیئر کو تھوڑا سا پڑھ لیں, کم از کم تھوڑا سا برنارڈ شاہ کو پڑھ لیں. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے حوالے دیا تھا آئرنی ٹیکنیک کا, تو میرے خیال میں برنارڈ شاہ جو ہے سب سے ماہر ایک انگریزی ڈرامہ نویس ہے جس نے آئرنی ٹیکنیک کو لے کے چلا ہے کہ آئرنی ٹیکنیک کو کس طرح سے ہم لکھیں, کس طرح سے ہم طنز و مزاح کریں کہ کسی کا دل نہ دکھے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی کچھ کتابیں پڑھنی چاہیے, جیسے کلیم اللہ, پروفیسر کلیم اللہ کا نئے چراغ, پروفیسر ڈاکٹر عال احمد سرور کے تنقیدی جائزے, مولانا حالی کی مثال کے طور پر مقدمہ شعر و شاعری, پروفیسر مجیب الرحمان صاحب نے ڈرامے پہ اچھا خاصا لکھا ہے جو وائس چانسلر تھے دلہی یونیورسٹی میں. مارک ٹوین, اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ طنز و مزاح کس طریقے سے ہے, صرف ہاتھ پیر چلا دینے کا نام نہیں طنز و مزاح ہے, مارک ٹوین کو پڑھیں, شاہ کو پڑھیں, اور کم از کم کچھ نہیں تو پروفیسر رشید احمد صدیقی کو پڑھیں, اور کچھ نہیں تو جسٹس کیانی کو پڑھ لیں. ان کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی بھولی ہوئی یادداشتوں کو دوبارہ جمع کرتے ہیں. ہم جب آپ کے پاس ہی آئے ہیں تو یہ اپنا یہ ہم پورا یہ لیکچر تیار کر کے یہ لے کے آئے میجر پوائنٹس کے, کہیں ہماری خدا نخواستہ بے عزتی نہ ہو جائے, کہیں ہم کچھ بھول نہ جائیں. اگر کوئی ہم سے سوال کر لے معمولی سا سوال تو یہ اس لیے نہیں کہ آپ لوگ خدا نخواستہ اس میں ماہر نہیں ہیں, یا آپ ہی کی بدولت ٹیلی ویژن چل رہا ہے. تو میری مختصر گزارش ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگوں کو اس قسم کی محفلیں ضرور انعقاد کرنا چاہیے. اور یہ حقیقت میں یہ پشاور سینٹر مبارکباد کا مستحق ہے. 1986 میں دلہی نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی تھی ٹیلی ویژن ٹمارو, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چل رہا تھا ٹیلی ویژن فار دی چلڈرن آف دی ڈیولپنگ نیشن. اور یہ کام ہمارا تھا جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, یعنی ہم اساتذہ کرام جو کہلاتے ہیں, ہمارا یہ کام تھا کہ ہم کوئی اس قسم کی ایک کانفرنس یا سیمینار یا میٹنگ کرتے اور آپ کو موقع دیتے کہ آپ سے ہم مستفید ہوں کہ ٹیلی ویژن ڈرامے کس طریقے سے ہوں. کل یہ بھی ہوا ذکر کہ ویلیوز کا, تو محترمہ زیتون بانو آپ کا اپنا ایک ادب میں مقام ہے. میں سمجھتا ہوں صرف پاکستان میں نہیں, ہمیں فخر ہے کہ پاکستان سے باہر بھی, ہندوستان میں بھی ہم جہاں جہاں گئے وہاں ہمارے جو اردو بولنے والے جو بھائی تھے انہوں نے کہا اچھا آپ ادھر سے آئے, زیتون بانو کو جانتے ہیں؟ ہاں زیتون بانو کو جانتے. پتہ نہیں آپ کو کیسے جانتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, لیکن میرا خیال یہی کہ آپ کو انہی زبانوں سے جانتے ہیں. لیکن ایک جو جب ذکر تھا ویلیوز پہ کیا اثر ہوا ٹیلی ویژن کا, اس میں تھوڑا سا بعد میں بات کروں گا. صرف ایک بات اس وقت کہ سب سے بڑا ٹیلی ویژن نے جو ظلم کیا وہ یہ ظلم کیا کہ ہماری اقدار چھین لی. یہاں تک کہ اس 2 روزہ کانفرنس میں کسی نے یہ اعلان نہیں کیا کہ یہ عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے لہذا وقفہ کیا جائے. اب آپ کہیں کہ تم داڑھی رکھے ہو, تم نے کیوں نہیں نماز پڑھی؟ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا فرض یہ تھا. آپ کو ناگوار لگے تو معاف کر دیجیے گا, کبھی آپ اخبار میں لکھ دیں میرے خلاف. ہاں مجھے ڈر لگتا ہے ریئلی کہ آپ اعلان کر دیتے کہ صاحب وقفہ ہو گیا ہے. تو سب سے بڑا جو ہے ویلیوز کا, اقدار کا, کہ ایک تو سب سے بڑا یہ کہ جب فوراً ہمارے اذان ہوتی ہے, تو ایک زمانہ تو یہ تھا فوراً اذان ہونے کے بعد وہ گانے شروع ہو جاتے تھے, کلاسیکل سانگ شروع ہو جاتے تھے. اس کے برعکس
سعودی عرب میں، مصر میں، ایران میں، عراق میں اگر اذان ہوگی تو وہ بالکل ڈیڈ اسپاٹ کر دیں گے، کوئی چیز نہیں اس وقت آئے گی. تو کم از کم ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ مغرب. اچھا، اور مطلب یہ ظلم پہ ظلم. ایک زمانے میں آج سے کوئی 10 سال پہلے جب مغرب کی نماز کا دکھاتے تھے، اب تو اللہ تعالیٰ کے شکر احسان ہے کہ ہمیں چاند و سورج و ستارے اور آسمان و بادل دکھاتے ہیں، اور آبشار دکھاتے ہیں اور پانی دکھاتے ہیں. ان صاحب کے دماغ میں پتہ نہیں کیا تھا کہ وہ گائے اور بیل کو وہاں کوڑے کرکٹ میں دکھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ 30 سال کی ہو، لیکن جب دیکھیں گے تو وہ دوسرا. تو اس میں ایک اس فنکار کو آپ سے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، ریڈیو کا جو فنکار ہے. اس میں آپ لوگ خدا کے واسطے برا نہ مانیے گا، مجھے تو کچھ یہاں احساس ہو رہا ہے کہ خوف کی اتنی باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈرنا بھی چاہیے مقرر کو. یعنی ریڈیو یہ سب ایک ہے، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، فلم ہے، پوسٹرز ہیں، دیواروں پہ لکھنا ہے، کلوکیا ہے، سیمینارز ہے، محفلوں میں گفتگی ہے، کانا پھوسی کرنا ہے. یہ سارا جو آئے گا یہ موضوع بحث، یہ ایک سائنس جس کا نام ہے میس میڈیا آف کمیونیکیشن. یہ الیکشن لڑنا، الیکشن میں ہارنا، یہ بینرز بنانا، یہ ہاتھ پیر چلانا، یہ کپڑے پہننا، ان کی بھی ایک زبان ہے. آپ یہ سرخی لگانا، یہ آنکھوں میں سرما لگانا، یہ بھی کمیونیکیشن ہے. یو کمیونیکیٹ. آپ جو ہے سرمے سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، ہونٹوں کی بناوٹ سے کمیونیکیشن کر رہے ہیں، کان کی ساخت سے، یہ آنکھوں کے جو اشارے ہیں ان سے، یہ ہاتھ پیر جو ہم چلا رہے ہیں، یہ سارا کمیونیکیشن ہے. یعنی وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن، دو اہم عوامل مل کر یہ آپ کا ٹیلی ویژن، ریڈیو اور یہ تمام کی تمام چیزیں ملتی ہیں. اچھا، مسعود شاہ نے کہا، مسعود یہ کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں تو لہٰذا ہم ان کو صاحب نہیں لگائیں گے، کبھی کبھی صاحب بھی کہہ دیں گے. مسعود احمد شاہ صاحب نے کہا کہ ان کو ایک دقت یہ ہے کہ نئے فنکار نہیں ملتے. تو جب میں یہ تقریر سن رہا تھا مقالہ، پتہ نہیں ہمارے دوست ڈاکٹر اشرف عدیل، تو بھائی اشرف عدیل ان کی حل کریں نا، آپ تو دوسرے نصیر الدین شاہ بن سکتے ہیں. یعنی میں اتنا متاثر ہوا، اور میں آپ کو کل چائے کے وقت تلاش کرتا رہا، اور میں نے اپنے گھر میں جا کے دیکھا، اور ہمارے یونیورسٹی کے یہ بڑے سینئر ٹیچرز میں ہیں، بہت سینئر ٹیچرز میں ہیں، تو ان کے یہ علم میں ہوگا کہ ہم اور یہ یونیورسٹی ہوائی میں بھی کبھی ملے تھے، اور اچھے انداز میں ملے تھے اور اچھی باتیں کی تھیں. لیکن ان کی میں نے تعریف ضرور سنی تھی کہ یہ بہت اچھے مقرر ہیں، اور جس انداز میں یہ گفتگو کر رہے تھے، اپنے نان وربل کمیونیکیشن سے جو سپورٹ کر رہے تھے اپنے وربل کمیونیکیشن کو، یہ آپ لوگوں کے لیے ایک مثال ہے، نمونہ ہے کہ ان کو دیکھ کر جب آپ اپنے ٹیلی ویژن ڈراموں میں لے کے آئیں کسی استاد کو، کسی لیڈر کو، اور کسی مبلغ کو، اور کسی باپ کو، اور کسی بھائی کو، تو یہی طریقے ہیں کہ آپ ان کو لے کے آئیں، ان کا ہنسنے کا انداز. تو اچھا، اب ایک بات اور میں کہوں گا کہ مضمون کا ذکر ہو رہا تھا کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو ٹیلی ویژن ڈرامے ہیں ہمارے پاکستان کے، اس میں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو قومی شناخت بن گئی ہے کہ گفتگو بہت کرتے ہیں، بات بہت کرتے ہیں، گپی بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ وہ ویگن میں، فلائنگ کوچ میں سفر کریں، آپ خاموش بیٹھے رہیں تو آپ کو کوہنی مار کے خود باتیں کرے گا، اور آپ نہیں بات کریں گے تو آپ سے بدتمیزی کرے گا. تو میرا کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا کہ چپ چاپ بیٹھا رہا. اس نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، پھر میں نے بتایا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں. کہا تبھی آپ ایسے چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے یہ شخصیت کی عکاسی ہے کہ ہر کردار بولے گا، جو دل چاہے بولتا رہے گا، اور بولے گا وہ زبان جو کسی کے خدا لے سمجھ میں نہیں آئے گی. نہ وہ گھر میں سمجھ سکتا ہے، نہ اپنے دوستوں سے وہ بول سکتا ہے. وہ ادبی محفلوں کے لیے، وہ مشاعروں کے لیے، وہ مذاکروں کے لیے، وہ سائنس کی زبان. اب یہ جیسے آنچ میں ہیرو ہیروئن کہاں ایسے میاں بیوی بات کرتے ہیں، ماں باپ کہاں بات کرتے ہیں. یہ جو ہمارے ہند کو ڈرامے، پشتو ڈرامے جو ہوتے ہیں، اس میں ہم لوگ کہاں اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں. سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ مور ہمیں کھانا دے دو، پلار ہمیں کھانا دے دو، اور اس طریقے کی ساری، آپ ادھر چلے آئیے، بیٹھ جائیے یہاں. وہ ایک الگ ہے. تو مطلب اچھا، اور وہ جو ابھی کسی صاحب نے کہا تھا، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ اسٹوری بغیر الفاظ کے بڑھتی نہیں ہے. تو ایک ضرور یہ کہیں گے تو کیا مطلب، یعنی کیا مطلب کہ اب دوسرا، تو پھر آپ بتائیے کیا ہے مطلب. وہ بس ہم 45 منٹ تک یہی الفاظ ہی سنتے رہیں گے، اس میں ہمیں آپ کو نہ ایکٹنگ کا موقع ملے گا، نہ چلنے نہ پھرنے کا. وہ بس آپ اپنے الفاظ بولتے رہتے ہیں. اب یہاں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، اب جیسے نجیب اللہ انجم صاحب ہیں،
ہم نے ان کو وہاں دیکھا تو درانی صاحب کے یہاں بھی ایک دفعہ آپ آئے تھے. اب دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں آپ پاپولر نہیں, ہمیں یاد ہے, آپ کو یاد نہیں ہوگا. درانی صاحب کو جانتے ہیں نا آپ, پروفیسر درانی مرحوم صاحب, ہیمیوپیتھ کے علاج کے لیے آئے تھے. اب کاہے کے لیے مجھے نہیں پتا کون سا علاج کرانے آئے تھے. تو اچھا اب دیکھیے کہ اب یہ دیکھیے کتنے سرخ ہو گئے ماشاءاللہ, یعنی کشمیری سیب ہو گئے ہیں. اچھا اب اس کے پیچھے وہ بیٹھے ہیں, شاید آپ کا نام مہتاب صاحب ہے, اب معاف کیجیے اگر میں غلط نام لے دوں. ابھی آپ کا ایک ڈرامہ جو اخبار سے متعلق تھا, ہاں, یعنی ریئلی یو بیہیوڈ in the same way as I desired it. I means as we desired you, a modest character, a loving figure, a loving editor, حوصلہ مند, برداشت کرنے والا, جو محنت سے بڑا. بس ایک صاحب جو اس کے ڈائریکٹر تھے, پتہ نہیں کون صاحب تھے, کون, اچھا وہ یہ آپ تھے. اچھا معاف کیجیے, مجھے تو اتنی شدھ بدھ نہیں ہے کہ جب آپ نماز میں گئے سجدے میں تو آپ وہیں اللہ میاں کو پیارے ہو گئے. تو کیا یہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں معلوم, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سجدے میں جب جائیں, اگر خدا نخواستہ انتقال ہو جائے, اگر ہو سکتا تو بالکل ٹھیک ہے. وہ ذرا سا ہمارے دن کچھ خلش سی رہی. میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دلوں سے دور نہیں ہیں. میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے دلوں سے دور نہیں ہیں, آپ کی جگہیں ہمارے دلوں میں بہت ہیں. اب یہ خامد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی ایک انداز, شکاری کا انداز, فیلٹ ہیڈ کا انداز پہنے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب جب آپ سب لوگ یہ حرکات کرتے ہیں جو اپنے ڈرامے اسکرپٹ کے لحاظ سے, تو ان کا ہمارے اوپر کیا اثر پڑے گا وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. حقیقت میں پروفیسر لائبرٹ ہے, پروفیسر مکوبائی ہیں, خاتون ہیں, ان کے شوہر ہیں, وہ بھی ان کا نام اینی مکوبائی ہے, وہ کام کر رہے ہیں. بنڈورا ہے, برکوٹس ہے, ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں, پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں سوائے پاکستان کے علاوہ. کہ ٹیلی ویژن کیا ہے, ٹیلی ویژن کے اثرات کیا ہے سوائے پاکستان کے علاوہ. اچھا اب آپ یہ آگے چلیے کہ آخر یہ میس کمیونیکیشن ہے کیا. Who says what to whom through what channel with what effect is the mass media of communication? Who says what to whom through what channel with what effect can be defined as one of the best possible definitions of mass media of communication. کون کس سے مخاطب ہے, کس ذریعے سے مخاطب ہے, اور اس کے کیا اثرات ہوئے. یعنی ایک سینڈر ہوگا, ایک میسج ہوگا, ایک آڈینس ہوگی. یہ ہمارا ٹیلی ویژن میں بھی آتا ہے, یہ ہمارا ریڈیو میں بھی آتا ہے, اخبارات میں بھی آتا ہے, اور یہ کلوکیا بھی ہے, سیمینار بھی ہے, یہ کانو پھوسی بھی ہے جو ہم کر رہے ہیں. اس میں بہت سے ماڈل ہیں, صرف میں ایک ماڈل بتاؤں گا. ایک ماڈل ہے ہیومنسٹک ماڈل, وہ پاکستان میں ٹیلی ویژن میں نہیں چل رہا ہے. ایم سوری ٹو سے. ہیومنسٹک ماڈل کا کام یہ ہے کہ بنی ہوئے انسان کی خدمت کیجیے. ہیومنسٹک ماڈل اس کو کہتے ہیں جو ٹیلی ویژن کے طالب علم ہے کہ ایسے ڈرامے, ایسی باتیں, ایسی خبریں پیش کیجیے جو ڈیسیشن میکرز کو اور پالیسی میکرز کو مدد کرنے میں ان کی رہنمائی کریں, جس میں اچھی اچھی بات ہے. اچھا اب دوسرا جو ماڈل ہے وہ ماڈل ہے گریٹیفیکیشن ماڈل, جو کلیپر نے, ایک بہت مشہور ٹیلی ویژن کا ایکسپرٹ ہے کلیپر نے, جس کی کتاب ہے دی ایفیکٹ اینڈ پروسیس آف میس کمیونیکیشن. اس کلیپر نے ہی بتایا ہے کہ اس گریٹیفیکیشن ماڈل جیسے ظاہر ہے کہ بنیادی مقصد جو ہے کسی چیز کو دیکھ کے یا سن کر, خاص طور سے ٹیلی ویژن کے حوالے سے, اس کو تسلی و تشفی و تسکین حاصل ہو, بس صرف گریٹیفیکیشن ماڈل. اب میرا جو کہنا ہے یہ اس کا ایک پرنسپل ہمیں سمجھ لینا چاہیے, کیونکہ آپ سب لوگ اسکرپٹ رائٹر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ اس میں تجربہ کار ہیں. اچھا میری داڑھی پہ نہ جائیے گا, ہاں کبھی آپ کہتے ہیں بہت سفید وغیر باتیں ایسی کر رہا ہے اتنی عمر کا. اب آپ کو آتا ہوں, سگمنڈ فرائڈ, آپ سب نے نام سنا ہوگا. آپ نے, وہ بیچارہ بلا وجہ بد اچھا بدنام برا میں ہو گیا, وہ اتنا خراب آدمی نہیں تھا سگمنڈ فرائڈ. سگمنڈ فرائڈ جو ویانا کا رہنے والا تھا, اور بعد میں وہ چلے گئے تھے لندن ہجرت کر کے. تو انہوں نے ایک بہت مشہور ایک اصول پیش کیا تھا, مختصر الفاظ میں وہ یہ ہے کہ پلیجر پین پرنسپل ہے نا, سنیں نا آپ حبیب صاحب, پلیجر پین پرنسپل. یہ آپ لوگوں کو بھی شاید تھوڑی بہت ہو سکتا ہے مدد دے. پلیجر پین پرنسپل کا مطلب یہ ہے, اسی کے اوپر اس نے پھر میڈیا کانٹینٹ کلاسیفیکیشن کی ہے
کہ ٹیلی ویژن ڈرامے میڈیا کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. 2 اس نے بتائے ہیں. ایک کا نام ہے فینٹیسی اورینٹڈ ٹی وی کانٹینٹس اور ایک کا نام ہے ریئلٹی اورینٹڈ ٹی وی کانٹینٹس. اب اس کا اصول جو ہے وہ یہ ہے پلیئر پین پرنسپل، جس پہ میں کوشش کر رہا ہوں گریٹیفیکیشن ماڈل کو اپنے خیال سے سمجھانے کی، کہ وہ لوگ جو کہ انتشار، انقباض، رنج و غم و فکر و پریشانی میں مبتلا ہیں، غم جانا میں ہیں، غم روزگار میں مبتلا ہیں، اور ایک چیز اور ہے جس کا نام ہے عشق مجازی میں مبتلا ہیں، یعنی رومانس میں ہیں، ان کو ملازمتوں کی فکر ہے، بجٹ کا فکر ہے، ان کے باس انہیں ڈانٹ رہے ہیں، بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، جو لوگ غم و رنج و غم میں مبتلا ہیں کسی طریقے سے، جو دنیا و ماحول کی پریشانیوں سے فرار ہونا چاہتے ہیں. یہ ساری سائنس کی باتیں، ایکسپیریمنٹ، جو لوگ دنیا سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، بچے، بالغ، عورت، مرد، دادا دادی، نانا نانی، سب شامل، ہر عمر کے ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ وہ پروگرامز دیکھنا سب سے زیادہ پسند کریں گے جو فینٹیسی اورینٹڈ ہوں گے، جس میں لو ہوگا، رومانس ہوگا، کارٹونز ہوں گے، جھوٹی و مبالغہ آمیز برائیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، مار کٹائی ہوگی. اس لیے کہ کم از کم وہ وقتی طور سے جو ان کا انتشار، انقباض، رنج و غم، فکر، پریشانیاں، وہ جو ہے وہ سب دور ہو جائیں گی. اور دوسری شخصیت وہ ان لوگوں کی ہے جو خود اپنے آپ پیار و محبت کرنا جانتے ہیں، جو چاند میں حسین چہرے دیکھنا چاہتے ہیں، جو ہر چلتی ہوئی لڑکی کو اپنا محبوبہ بنانا چاہتے ہیں. وہاں تو نہیں بنا سکتے، وہاں تو خدا سے ہوگی ان کی پٹائی، وہاں تو ان کو لوگ ماریں گے. وہ ان کے ذریعے سے وہ جو آتے ہیں فیمیل کریکٹرز، ان کے ذریعے سے وہ اپنی خواہشات خواب و خیال میں پیدا کرتے ہیں. تو یہ فینٹیسی اورینٹڈ ٹی وی کانٹینٹس ہے. دوسرا جو ہے بالکل اس کے اپوزٹ، وہ ہے ریئلٹی اورینٹڈ ٹی وی کانٹینٹس. پھر وہی یعنی کوگنیٹو اسٹرکچر جن کا ہائی ہے، جو ادراک، بصیرت، ذہانت، جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے معاشرے کو صحیح طرح سے سمجھیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈیسیشن میکنگ کیا ہے، پالیسی میکنگ کیا ہے، جو حالات سے مقابلہ کرنا چاہیں گے، وہ کون سے پروگرام دیکھیں گے، وہ ڈرامے دیکھیں گے، وہ خبریں دیکھیں گے جو کہ حقیقت کے قریب ہوں، جس میں مستقبل اور ماضی اور حال کی سچائیاں پیدا ہوں. تو ان لوگوں کے لیے وہ پروگرام ہے ریئلٹی کانٹینٹ. اس میں مصیبت یہ ہے کہ فینٹیسی اورینٹڈ میں آپ کو امیڈیٹ پلیجر مل جاتا، ہاں آگے ہو بس خوش ہو رہے ہیں، اب اماں آگے کیا، نہیں جی ہم تو اس کو دیکھ رہے تھے، ہم تو اس کو تو فیمیل کریکٹر کو نہیں دیکھ رہے تھے. ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ جب کریکٹرس آتے ہیں تو جسم کا پورا حصہ، کہ جسم کے کس حصوں کو زیادہ دیکھتے ہیں. تو اس میں کہا گیا ہے، مونیکا سمز بی بی سی کی جو ڈائریکٹر تھیں 76 میں، کہ چلڈرن آر ناٹ سو انوسنٹ ایز دے لک. اور جس طرح سے وہ ہے، یہاں پہ وہ جو ایک صاحب تھے افضل بخاری صاحب، وہ جو ایک بات کہہ رہے تھے جس کو کہتے ہیں زومانی الفاظ، انور شاہ کون سے وہ ہے، مقصود انور مقصود صاحب، وہ ڈبل بیرل میننگ از این آرٹ. اور یہ خوبی آپ کو صرف شاعری میں ملے گی مرزا غالب کے ہاں، جیسے میں نے نجیب اللہ انجم کے لیے کہا اب بھی خوش ہو رہے ہیں. تو آپ برا تو نہیں مانے، خدا کے لیے للہ، یہ تو آپ کی پاپولیرٹی ہے کہ مطلب یہ جو ہے ہمارا ڈبل بیرل میننگ کہنا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو ادب پڑھنا پڑے گا، اردو، پشتو، سندھی کا، انگریزی کا، جس زبان میں آپ کو ملے، کہ کیسے ڈبل بیرل، 2 ٹوپک نالی جسے کہتے ہیں، کہ ڈبل بیرل میننگ زومانی کس طریقے سے آپ کہیں. وہ جو باتیں بچے سب سمجھ لیتے ہیں، بچے وہ جو بی بی سی کی جو ہے وہ سب سمجھ لیتے ہیں کہ جسم کے کس حصے کو دیکھنا ہے. آپ انہیں نہیں بتاتے ہیں یہ ماحول ایسا ہے، یہ کلچر ایسا ہے، یہ اخبارات جو تصاویر چھاپتے ہیں، اور یہ جو فلمیں جو چلتی ہیں، اور یہ جو والدین جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، وہ سب بتا دیتے ہیں. اور بڑی زبردست اس کے اوپر لوگوں نے کام کیا ہے کہ کس طریقے سے کریں. اچھا، تو مطلب یہ اس سے واضح یہ ہوا کہ شخصیت ایک اہم حصہ ہے ٹیلی ویژن میں. ٹیلی ویژن ایکچولی کچھ بھی نہیں ہے. ٹیلی ویژن ہیز نتھنگ ٹو ڈو اینی تھنگ. It's simply a contributory factor. It is simply a contributory variable, and television is nothing. It's zero. They are the parents. یہ والدین ہیں، یہ اساتذہ کرام ہیں، یہ کتابیں ہیں، یہ اخبارات ہیں، یہ گھر کا ماحول ہے، یہ دین سے قریب رہنا یا دین سے دور رہنا ہے. یہ آپ کو ٹیلی ویژن صرف تھوڑا سا ایک حوصلہ دے دیتا ہے کہ خراب بن جاؤ یا اچھے بن جاؤ، بس اور کوئی کام نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ہم سب دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پورے پاکستان میں، کیا خدا نخواستہ سارے ڈاکو ہو گئے؟
کیا خدا نخواستہ سارے ہی اسمگلر ہو گئے؟ کیا خدا نخواستہ سارے ہی جو ہیں وہ یہاں دبا دبا کے رکھے ہوئے اندر منہ میں ساری کیا نہیں، یہ شخصیت ہے، یہ والدین کی شخصیت ہے، یہ دین کی شخصیت ہے. جو جس ماحول میں ہو تو ٹیلی ویژن بیچارہ بلا وجہ بدنام ہو گیا. اور یہ تو انوائٹڈ گیسٹ ہیں، ایسا نہیں کہ چلے آئے. آپ یو انوائٹ ہم، آپ اس کو آن کر کے کہتے ہیں تشریف لے کے آئیے، نیلی پیلی جو ہے چلی آ رہی ہیں اور سارے کے سارے، ویسے کوئی نہیں آئے گا. لیکن ایک دوسری بات یہ کہ ٹیلی ویژن ایک ایسی چیز ہے جو کہ سینسر کے بعد، جیسے بھی وہ آئے تھے آپ کے سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی، ہمیں اجازت نہیں ملتی. دراصل اجازت کی بات نہیں، وہ خود چاہتے ہیں شر بھرے کردار ٹیلی ویژن پہ لانا. وہ خود چاہتے ہیں کہ ولن کو ایسا ایکسپوز کر دیں کہ سارے انسان چیخ پڑیں. اچھا دوسری بات یہ، ایک طرف آپ کہتے ہیں ٹیلی ویژن کا ٹی وی ایتھیکل کوڈ ہے پاکستان ٹی وی کا کہ پارٹ آف دا باڈی particularly of the female part of the body will be not exposed on the TV screen. اوکے، یہ ایک ٹی وی کوڈ ہے، یہ مانا ہوا. اب کیا ہے، اب جناب ہم نے ابھی کل پرسوں دیکھا وہ ایک حقیقت سو افسانے میں شاید رابعہ تبسم کو the way in which وہ تو اس کو دیا اس زمانے کا. پھر اب کیا ہے جناب، اب ساتھ ساتھ ہم اردو کی بھی دیکھ رہے ہیں، پشتو میں بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں تو باڈی کور ہے اور دوپٹہ اوڑھے ہوئے ہیں. لیکن جب انگریزی فلمیں آتی ہیں تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں. وہاں پہ جسے ہم نفسیات کی زبان میں کہتے ہیں ایگزیبیشنزم. یعنی ٹو ایکسپوز دی پارٹ آف دی باڈی فار دی اینڈ ٹو آبزرو اٹ فار دی اورل سیکچوئل گریٹیفیکیشن. تو یو آر ایکسپلائٹنگ. ایک بات تو یہ جو اس قسم کے بنا رہے ہیں تو یو ایکسپلائٹ ایگزیبیشنزم. یو ڈیولپ، یو انٹینڈ ٹو ڈیولپ a disease known as exhibitionism among the young very innocent children. اور دوسری طرف دوسرا یہ کہ ٹی وی ایتھیکل کوڈ یہ کہ بھائی کوئی نہیں، دوسری طرف آپ فیملی ہاؤس دکھا رہے ہیں جناب، دوسری طرف $6 ملین کے وہ جو عورت تھی اس کو دکھا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ مشی خان وغیرہ جو ہیں وہ بھی جینس پہننے لگی. وہ دیکھیں نا، وہ بھی جینس پہننے لگی بغیر سوچے سمجھے. ہم نے 78 میں سہیل رانا صاحب ایک پروگرام کرتے تھے تو 78 میں ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ ایک دن کچھ پرسنٹیج، نیگلیجبل پرسنٹیج، جب شادی بیاہ ہوگی تو دلہا والے لڑکے والے یہ پوچھیں گے کیا آپ کی بیٹی گانا جانتی، کیا آپ کی بیٹی کو کچھ رقص سے دلچسپی ہے. وہی ہوا اس زمانے میں. سارے بچے جاتے تھے اور یہ بھی پوچھتے اچھا تو آپ کی بیٹی گانے بھی جانتی ہوگی، کچھ ہارمونیم بجا لیتی ہے، جو پوچھتے ہوں گے. یہ ٹیلی ویژن کا اثر ہے ویلیوز پر. اور وہ جو تھے لوگ عام طور سے یہ کر رہے ہیں، آپ سب لوگ نہیں، کچھ لوگ تو یہ تو روزی کا ذریعہ ہے، روزی کا ذریعہ ہے. میں روزی کا ذریعہ ہے، اللہ ہم سب کے رزق حلال عطا کرے. یہ لوگ جو کر رہے ہیں نا، جیسے فلم ایکٹریس تھی شبنم اور پتہ نہیں کون کون تھی، یہ کم وقت یہ کرتے تھے اپنے بچوں کو لندن میں پڑھاتے تھے. انجینئرنگ کر رہے ہیں اور MSc کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لا کر جو ٹیلی ویژن میں کرتے تھے، اپنے بچوں کو لندن میں پڑھا رہے ہیں. اور یہ بچے سہیل رانا صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ گانا گا رہے ہیں. یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں، یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں، ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق چلائی جا رہی ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شخصیت بہت اہم ہے. اچھا پھر یہ کہ ٹیلی ویژن ہی کو ہم کیوں برا بھلا کہیں کہ ٹیلی ویژن خراب ہے، ٹیلی ویژن خراب ہے. کیا کبھی یہ ہوا کہ والدین نے اپنے بچوں کو منع کیا ہو کہ یہ ٹیلی ویژن ڈرامہ مت دیکھو؟ ہم نے جب اسٹڈی کئی دفعہ اسٹڈی اس کو ریپلیکیٹ کیا، 79 میں کیا، ہر 10 سال کے بعد. پتہ ہی چلا کہ نہیں جی، ایک جب اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ دیا تو نان سگنیفیکنٹ رزلٹ. پتہ چلتا ہے کوئی منع ہی نہیں کرتا ہے والدین اپنے بچوں کو. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. کس طرح سے منع کریں؟ اب صرف ٹیلی ویژن ہی کو نہیں دوش دے سکتے. اب جناب پاکستان ٹی وی نہیں، اب تو CNN بھی ہے. اور CNN بالکل ہمارا PTV کے جو ایتھیکل کوڈ ہے اس کے خلاف چل رہا ہے. اب PTV 2 آ گیا. وہ بھی دیکھیے، میری تو یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ دیکھ لیجیے، لکھ لیجیے گا کہ جیب میں کہ فیل ہو جائے گا. جو ETV کا جو مقصد ہے ایجوکیشنل ٹیلی ویژن، اس پہ ہم نے تھوڑا بہت کام کیا. اس کو اوپن لرننگ بھی کہتے ہیں، ڈسٹنٹ لرننگ بھی. وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں. وہ قاعدہ پڑھا رہا ہے جو دل چاہے پڑھا رہا ہے، کبھی انگریزی میں نمبر سکھاتا ہے، کبھی اردو میں سکھا رہا ہے. ایک کانفلکٹ ہے، کنفیوژن ہے. آیا کہ ویسٹرن کلچر اچھا ہے یا پاکستانی کلچر اچھا ہے؟ ہم پاکستانی کلچر کو لیں یا ویسٹرن کلچر؟ یہ نہیں کہتے ہم کہ سوٹ اتار کے ہم پھینک دیں گے ابھی، نہیں. مطلب آپ تھوڑا بہت تو کچھ کریں نا.
ایک طرف جینس دکھا رہے ہیں, ایک طرف گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے دکھا رہے ہیں, ایک طرف کہیں گھوڑوں پہ بیٹھ کے سگریٹیں پی ہیں آج تک کسی نے؟ ایک آتا تھا پلیجر پلیجر, ہوائی جہاز سے چلا رہے ہیں ایڈورٹیزمنٹ میں, اور وہ وہاں پہ ننگ دھڑنگ کھڑے ہوئے. آئی ایم سوری ٹو سے, خانہ میں ایک صابن آتا تھا, وہ لنگوٹ پہنے ہوئے چاند میں نہا رہا. او بھائی دس از آل نان سینس, اٹ نیور ہیپنس. یہ سارا دور ہے. یہ جسے ہم کہتے ہیں, اسے ہم کہتے ہیں آپ کے ڈرامے سے ہٹ کے, لیکن پورا ٹیلی ویژن, یہ آپ سب اس کے ذمہ دار ہیں. اسے کہتے ہیں ایفیکٹ آف کمرشل اسپاٹ میسیجز آن دی آڈینس. آپ دکھاتے ہیں اسپرین. اب بچوں کو نہیں پتا کہ اسپرین ہمیں نہیں لینی چاہیے, لیکن چھوٹا بچہ بہت سے ایکسپیریمنٹس میں باہر کہ وہ اس نے اسپرین کھا لی, بہت سی دوائیں کھا لی. اور پھر ایک اور کام کرتے ہیں آپ لوگ بالکل مبالغے سے, میک اپ سے ایسی خوبصورت اور حسین لڑکیاں دکھاتے ہیں کہ تمنا رہ جاتی ہے بات. آج تک کبھی آپ کو وہ ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھی, آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی خدائل سے. جھوٹ, مبالغہ آمیز, ایگزیجریشن. اب وہ بچے جو دیکھتے ہیں خواب و خیال میں دیکھتے ہیں ان کو. ہم نے کام کیا, ہم نے نہیں کام کیا اگر تو امریکہ میں کام ہوا, انگلینڈ میں کام ہوا, آسٹریلیا میں ہوا, نیوزی لینڈ میں, کینیڈا میں, دنیا بھر میں کام ہوا ہے. وہ ان کو دیکھتے ہیں خوابوں سے. اور ٹیلی ویژن والے آپ جانتے ہوں گے, ایک بہت مشہور ٹرائل ہوا تھا, زہرہ ٹرائل. دی زہرہ ٹرائل اتنا حیرت ناک اور عبرت ناک واقعہ ہے ٹیلی ویژن کا. انہوں نے دکھایا, ایک سین دکھایا تھا ایک 13 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ بیہیویئر. تو انہوں نے دا نیکسٹ ڈے دے ریپیٹیڈ اٹ, اور انہوں نے وہ اس کے اوپر پھر ٹیلی ویژن پروڈیوسرز کے اوپر مقدمہ کیا اور اسکرپٹ رائٹر کے اوپر مقدمہ کیا, اور $1 بلین کا تھا, اور وہ اس کی ماں جیت گئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بتاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہیں, اچھے ہوں یا برے ہوں, لیکن ٹیلی ویژن کا جو مقام ہے, صرف ٹیلی ویژن کا مقام یہی ہے کہ ایک کنٹریبیوٹری ہے. اچھا, ایک اور خوبی ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری سائبرنیٹک سائنس جو ہے, سائنس آف برین اور کمیونیکیشن جو ہے, ہم اتنے ایموشنل انوالو ہو جاتے ہیں کہ بالکل پیسو ہو جاتے ہیں, انیکٹیو ہو جاتے ہیں, بالکل پیسو ہو جاتے ہیں. ہمیں دین و دنیا کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا, اور اسی کے ساتھ رو رہے ہیں, اسی کے ساتھ رو رہے ہیں. اچھا اداکار وہی ہے جو آپ کو رلاتے. اب آپ دیکھیے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کو رلایا؟ اچھا اداکار وہی ہے جو آپ کو ہنسا دے. اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, معاف کیجیے گا, وہ چارلی چیپلن کی بھونڈی نقل کر رہے ہیں. اٹس آل نان سینس, یو کانٹ ڈو اٹ. وہ کیک مار رہے ہیں منہ پر, یہی کرتے ہیں نا, ٹن سے ایک لوہے کا وہ مار دیا, وہ نیچے گر گیا. وہی کیا کر رہے ہیں ڈراموں میں کہ برتن پھینک رہے ہیں. یہ اس سے ہیومر یا کامیڈی نہیں ہوتا ہے. ہیومر کامیڈی اس سے نہیں ہے. موٹر میں کون سا ڈرامہ آ رہا ہے, معاف کیجیے گا, میرا نام دینا چاہیے اخبار میں, وہ موٹر پہ چڑھے ہوئے ایک صاحب, کون ہے صاحب, وہ بڑے اچھے ہمارے دوست. دس از ناٹ اے کامیڈی, دس از ناٹ اے ہیومر. اور بچے کیا کر رہے ہیں, بچے وہ اپنے ڈیسک کے اوپر چڑھ رہے ہیں, کیا تیر رہے ہیں, ہم بن رہے ہوئے. دس از ناٹ اے کامیڈی. یہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں ہماری. اب ویلیوز کا یہ ہے, پہلے ہوتا تھا کہ آپ بیل بجائیں گے, آپ آ جائیں گے, کہیں گے کہ جی آئیے آئیے, دل تراشا کہنے چے اس کا اور قہوہ. اب کیا ہے, اچھا پاپا آ گئے, آنچ آ رہا, لا حول ولا قوت الا باللہ, یار آ گئے. اچھا پاپا وہ تو جا ہی نہیں رہا, اچھا بھائی بلا لو,